جی اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی اے عربی سال دوم کا اگلا خطبہ، مطلب کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے الخطیب، یہ خطیب کا تعارف ہے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سارا تعارف ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو ہے وہ دوسرے خلیفہ تھے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جو تھے وہ خلیفہ بنے، اور جب خلیفہ بنے تو اس وقت انہوں نے یہ جو ہے خطبہ دیا تھا خلافت کے موقع پر۔ تو یہ والا تعارف ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ اپنی معلومات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اصل خطبہ آپ کا یہاں سے شروع ہوگا الناس سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ خطبہ جو دیا تھا، وہ اس کا ترجمہ یہ ہے: ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی داعٍ فامنوا، بے شک میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ اللہم انی غلیظ، اے اللہ میں سخت ہوں، فلجنی لأہل طاعتک، تو مجھے نرم کر دے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے، بموافقت الحق کی، اور جو حق کی موافقت کرتے ہیں، حق کو مانتے ہیں، ان کے لیے مجھے نرم کر دے۔ ابتغاء وجہک والدار الآخرہ، جو تیری رضا چاہتے ہیں اور آخرت کا گھر چاہتے ہیں۔ وارزقنی الغلظۃ والشدۃ، اور مجھے سختی عطا کر، علی اعدائک، اپنے دشمنوں کے خلاف۔ غلظہ اور شدہ ایک ہی معنی ہے اس کا، سختی اور شدت عطا کر اپنے دشمنوں کے خلاف۔ واہل الدعارۃ، اور نافرمانوں کے خلاف۔ والنفاق، اور منافقوں کے خلاف۔ من غیر ظلم منی لہم، اور میری طرف سے ان پر ظلم نہ ہو۔ ولا اعتداء علیہم، اور نہ ان پر زیادتی ہو۔ اللہم انی شحیح، اے اللہ میں بخیل ہوں۔ فسخینی فی نوائب المعروف، مجھے جو ہے وہ نیک کاموں میں جو ہے وہ سخی بنا دے۔ قاصداً من غیر صرف، جس میں میں میانہ روی اختیار کرنے والا ہوں۔ غیر صرف، اس میں اسراف نہ ہو۔ ولا تبذیر، اور نہ فضول خرچی ہو۔ ولا رعاء، اور نہ ریاکاری ہو۔ ولا سمعہ، اور نہ دکھلاوا ہو۔ واجعلنی ابتغی بذالک، اور مجھے اس بات پر اپنی رضا چاہنے والا بنا دے۔ وجہک والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر چاہنے والا بنا دے۔ اللہم ارزقنی خفض الجناح، اے اللہ مجھے عاجزی عطا کر دے۔ ولین الجانب المؤمنین، اور مومنوں کے لیے نرمی عطا کر دے۔ اللہم انی کثیر الغفلۃ، اے اللہ میں بہت زیادہ غفلت کرنے والا، والنسیان، اور بھول جانے والا ہوں۔ فالہمنی ذکرک علی کل حال، تو مجھے الہام کر دے کہ میں تیرا ذکر ہر حال میں کرتا رہوں۔ وذکر الموت فی کل حین، اور ہر وقت میں موت کو یاد کرتا رہوں۔ اللہم انی ضعیف عن العمل، اے اللہ میں تیرے جو بطاعتی کا، اے اللہ جو تیری اطاعت کے کام ہیں میں ان میں کمزور ہوں۔ فارزقنی النشاط فیہا، تو مجھے ان میں چستی عطا کر دے۔ والقوۃ علیہا، اور ان پر مجھے طاقت عطا کر دے۔ بالنیت الحسنۃ، اس میں اچھی نیت ہو۔ التی لا تکون الا بعزتک و توفیقک، اور اچھی نیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تیری طرف سے جو ہے ہمیں عزت نہ ملے اور تیری طرف سے توفیق نہ ملے۔ اللہم ثبتنی بالیقین، اے اللہ مجھے یقین پر ثابت قدم رکھ۔ والبر والتقوی، نیکی اور تقوی پر مجھے ثابت قدم رکھ۔ وذکر القیام بین ذالک، اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی مجھ میں طاقت عطا فرما۔ والحیاء منک، اور اے اللہ مجھے اپنی طرف سے حیا عطا فرما۔ وارزقنی الخشوع فیہا یرضیک عنی، اے اللہ مجھے ایسا خشوع عطا کر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو بہت پیارا جملہ ہے جی، یہ آپ زبانی یاد کر دیں۔ وارزقنی الخشوع فیما یرضیک عنی، یہ کس طرح آئے گا؟ یہ آئے گا اے اللہ مجھے ایسا خشوع عطا کر جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ جو ہے یہاں کیا لگائیں گے؟ اللہم ارزقنی، واو کی جگہ پہ اللہم ارزقنی الخشوع فیما یرضیک عنی،
اے اللہ مجھے ایسا خشوع عطا کر دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ 7ویں سوال میں عربی کا اردو آئے گی، اردو کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوگا۔ والمحاسبۃ لنفسی، اور مجھے اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے، واصلاح الاوقاتی، اور اپنے وقت کی اصلاح کرنے والا بنا دے، والحذر من الشبہات، اے اللہ مجھے شبہات سے بچنے والا بنا دے۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر، اے اللہ مجھے عطا کر دے تفکر تدبر، لما یتلوہ لسانی من کتابی کا، جب بھی میری زبان تیری کتاب کو پڑھے، والفہم لہو، اور مجھے اس کا فہم عطا کر دے، والمعرفۃ بمعانیہ، اور مجھے اس کے معانی کی پہچان عطا کر دے، والنظر فی عجائبہ، اور اس میں جو عجائبات ہیں ان کو دیکھنے والا بنا دے، والعمل بذلک ما بقیت، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ بھی آپ زبانی یاد کیجیے گا، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ترجمہ خطبہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اس کے جو سوالات ہیں۔ وہ ہمیں پتہ ہے کہ خطبہ کس طرح آئے گا، آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا اور یہی کویسچن ہوں گے، یہ والے جو یہ 9 کویسچن۔ تو ان میں سے ہم نے صرف جو ہے وہ ان میں سے ہم نے صرف 8 سوالات کرنے ہیں۔ یہ آخری جو خطبے کا خلاصہ ہے، اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں جو ہے اس کی PDF فائل جو ہے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور ساتھ میں ویسے لکھ بھی دوں گا ان سوالات کے جواب۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ جو ہیں وہ سوالات جو ہیں وہ لکھ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جی سوالات آپ کے، تو آپ اپنے سامنے کتاب رکھیں، میں سوالات پڑھتا جاتا ہوں اور آپ ان کے جواب دیکھتے جائیے گا۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے، اذکر المناسبۃ التی القی فیہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ، کہتا ہے جی وہ موقع بیان کرو جس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا۔ تو ہمیں پتہ ہے خلافت کے موقع پہ خطبہ دیا تھا۔ القی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہذہ الخطبۃ بعد تولیہ الخلافۃ۔ تو اتنا تو آپ کو پیرے میں سوال کے اندر سے ہی مل جائے گا، خطبے تک بعد تولیہ الخلافۃ، صرف آپ کو یہ یاد کرنا پڑے گا کہ جب آپ نے خلافت سنبھالی تھی۔ اس کے بعد ہے جی دوسرا سوال، کتاب پہ غور کر کے دیکھ لیجئے گا خود ہی، بماذا بدأ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبتہ، کس چیز سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ شروع کیا تھا۔ تو بماذا وہاں سے کٹے گا، باقی وہی، بماذا سوال سے کاٹ دیجیے گا، باقی وہی ہے۔ بدأ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبتہ بقولہ یا ایھا الناس۔ تو یہ سارا سوال آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ تو آپ کو اس کا جواب سوال میں سے مل جائے گا اور کچھ جو ہے آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ اچھا جی، تیسرا سوال ہے، کہتا ہے ماذا قال عمر للناس فی بدایۃ الخطبہ، خطبے کے شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کیا کہا تھا۔ قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ انی داعٍ فامینوا، لوگوں میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا۔ تو یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو سارا پیرے میں سے مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی چوتھا سوال، آپ غور کیجئے گا کتاب پہ، کہتا ہے ما کان لعمر رضی اللہ تعالی عنہ رأی فی الغلظۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے ہے وہ تھی سختی والی۔ اذکر ذالک الرأی، کہتے ہیں جی اس رائے کو بیان کرو آپ۔ تو کیا رائے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ سخت تھے، کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ تو یہ سارا آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا، یہ بھی سوال آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرا الغلظۃ والشدۃ علی اعداء اللہ اہل الدعارۃ والنفاق من غیر ظلم ولا اعتداء، یہ سارا پیرے میں سے مل جائے گا آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے لیے سخت تھے؟ منافقوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور جو ہے وہ لیکن ان پہ زیادتی نہ ہو، اس حوالے سے۔ اس کے بعد جی پانچواں سوال ہے کہ ما شروط الانفاق کما جاء علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انفاق کی کیا شرائط ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آیا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا۔ یہ دیکھنا، شروط الانفاق فی ہیا ان یکون فی نوائب المعروف، یہ سارا پیرے میں سے مل جائے گا۔
قاصدن من غیر صرف ولا تبذیر ولا ریا، یہ آپ کو زبانی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے، کہتا ہے مل حکمت من، کیا حکمت ہے؟ الف والا اس نے آپ سے پوچھا ہے ذکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور بے اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ ذکر الموت فی کل حین، اور ہر وقت موت کو یاد کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو کیا حکمت ہے یہ آپ کو زبانی یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ پیرے میں سے نہیں ملے گا، چاہے پیرا سارا دے بھی دے پھر بھی نہیں آپ کو ملے گا، لہذا یہ زبانی۔ ذکر اللہ علی کل حال، پہلے سوال کا یعنی کہ سوال نمبر 6 اس کا الف جو اس کا جواب ہے ذکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، یثقل القلوب، دلوں کو نرم کر دیتا ہے، وہی تطمئن بہ، اور اس سے دل اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، والعبد الذاکر، اور ذکر کرنے والا جو بندہ ہے، یتقرب الی اللہ عز وجل، اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو بے پارٹ ہے وہ ہے کہ ہر حال میں موت کو یاد کرنے کا کیا حکمت ہے؟ ذکر الموت فی کل حین، ہر حال میں موت کو یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہ یؤتی الخشوع فی الاعمال، اس سے اعمال میں خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہے جی ساتواں سوال ہے کہ مل واجب علینا عند قراءۃ القرآن الکریم، کیا واجب ہے ہم پر جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں؟ تو اس کا جواب یہ لکھا ہوا ہے یجب علینا، ہم پر واجب ہے التفکر و تدبر، تفکر اور تدبر واجب ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پیرے میں سے مل جائے گا، کوئی مسئلہ یہ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ دیکھیں نا، مل واجبو، یہ واجبو ہے نا، اس کو آپ جو ہے یاجبو کر دیں، یاجبو علینا التفکر و تدبر، ٹھیک ہے، یہ آپ سوال کا جواب پیرے میں سے مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد جی 8واں سوال ہے کہ وصف عمر رضی اللہ تعالی عنہ نفسہ بالضعیف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، وصف عمر نفسہ بالضعیف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو جو ہے وہ کمزور کہا ہے۔ میں سوال پڑھ لیتا ہوں، وصف عمر نفسہ بالضعیف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کمزور کہا ہے، عن العمل بطاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں کے بارے میں، فہل کان ذالک حقا، کیا یہ وہ سچ، کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ولیما وصف نفسہ بتلک الصفۃ، انہوں نے یہ اپنے لیے کیوں کہا ہے ایسی بات جو ہے؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود عاجزی کے لیے کہا ہے، ایسا تھا نہیں کہ وہ اللہ کے اطاعت کے جو کام ہیں ان میں کمزور تھے۔ تو اس کا جواب یہ والا، اس کا جواب ہے لا ابدا، کہتا ہے بالکل نہیں، ما کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیفا عن العمل بطاعت اللہ، بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں جو ہے وہ کمزور نہیں تھے۔ وانما وصف نفسہ بہذہ الصفۃ، انہوں نے یہ وصف اپنے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ تواضعا و خشوعا فی دعات اللہ تعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے خضوع کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی یہ ترجمہ، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں، تو میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ تو ان میں سے کوئی لفظ جو ہے، کوئی جملے آ سکتے ہیں 7ویں سوال کے طور پہ۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا لیکچر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ آج آپ نے سنا ہے۔ تو اگلے خطبے میں جلدی ملتے ہیں، اللہ حافظ۔